اگر دعاؤں کی قبولیت میں دیر لگ رہی ہے تو کسی دوسرے سے کیوں پوچھتے ہو دعا قبول ہوگی یا نہیں، یا پھر ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ معجزے ہوتے ہیں دعاؤں پر؟ تم لوگوں کی باتوں پر فوراً یقین کیسے کر لیتے ہو جب وہ لوگ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ یہ مانگنا چھوڑ دو کیونکہ یہ ناممکن نظر آ رہا ہے، جبکہ وہ رب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرما رہا ہے، میں یقیناً قریب ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی دعا اور پکار کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ تمہیں اور کیا پروف چاہیے کہ وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں؟ پھر تم ادھر ادھر کیا ڈھونڈ رہے ہو جبکہ وہ فرما رہا ہے، میں سنتا ہوں دعا اور جواب بھی دیتا ہوں۔ پھر ایسی کیا چیز ہے جو تمہیں شک میں ڈال رہی ہے؟ جانتے ہو مسئلہ دعا کی قبولیت کی دیری میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان لوگوں میں جو کہتے ہیں کہ ممکن نہیں، مسئلہ تمہارے صبر اور یقین میں ہے جو لوگوں کی باتوں سے ڈگمگا جاتا ہے۔ جان رکھو دعا کوئی رٹی رٹائی الفاظ نہیں، دعا کیفیت ہے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اور جب کیفیت پیدا ہوتی ہے الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یقین ایسا ہو اپنے رب پر، لوگ کہیں یہ دعا ممکن نہیں، لیکن تم ان سے کہو میرا رب راستے ضرور نکالے گا۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آئیں پھر بھی تمہاری دعا مانگنے کی تڑپ رکنی نہیں چاہیے۔ یہ سوچ کے مانگو کہ اللہ مدد بھیجے گا اور وہی ہے جو بھیج سکتا ہے۔ سنو، مایوس مت ہونا کیونکہ وہ رب تم سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی تو وہ تمہیں اپنی آیتوں کو سمجھاتا ہے۔ اگر تم غور کرو تو وہ رب قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ اے اہل ایمان والوں، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ دیکھو نا وہ رب تمہیں کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے کہ زیادہ گمان کرنے مت لگ جاؤ۔ زیادہ گمان کرنے سے تم اس رب کی طاقت پر یقین رکھنا چھوڑ دو گے، یعنی تم اتنے مایوس ہو جاؤ گے کہ تمہیں اس رب کی رحمت محسوس ہی نہیں ہوگی۔ تبھی تو تم اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو کہ وہ رب تو سنتا ہی نہیں، جبکہ وہ رب ہر روز آسمان پر آ کر فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا، تم تو صرف ایک خوشی کی تلاش میں ہو، ایک ہی چیز کے بارے میں تم سوچتے ہو۔ وہ رب قرآن شریف میں تمہیں ان گنت خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ اللہ چاہے تو لمحوں میں بگڑی کو سنوار سکتا ہے اور تمہاری دعا کو مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ یقین تو کرو اپنے رب پر، وہ سب دے گا تمہیں۔ تھوڑا صبر اور سہی، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کو مدد کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی رائے گا نہیں جانے دے گا، وہ ہر ایک چیز کا اجر ضرور دے گا۔ وہ لمحہ یاد ہے نہ تمہیں جب اس رب نے تمہیں گرنے سے پہلے تھام لیا تھا؟ اس ذات کی مصلحتوں کو سمجھنے کی الجھنوں میں مت پڑو، اس کی مصلحتوں پر یقین کرنا سیکھو۔ دعائیں مانگو اس ذات سے، بار بار مانگو، اور تمہیں جو چاہیے وہ سب مانگو، لیکن اس ذات کی مصلحتوں پر یقین بھی تو کرو۔ اللہ لوٹا دے گا ہر وہ چیز جو تم سے چھین لی گئی تھی، ذرا صبر تو کرو۔ اللہ سن رہا ہے تمہاری ہر ایک پکار، ذرا اس کے چنے ہوئے راستوں پر چل کر تو دیکھو۔ اللہ بنا دے گا ہر ناممکن کو ممکن۔ اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش تو کرو، کبھی غور تو کرو۔ وہ بدل سکتا تھا تمہارا دل، مگر اس نے نہیں بدلا، تو پھر تمہارا مانگنا اس کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اب تک تمہیں اپنی چوکھٹ پر گھیرے ہوئے ہے، تو وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ جانتے ہو جب تم بہت تکلیف میں ہوتے ہو تو اس رب کے بے حد قریب ہوتے ہو، اور تمہارا دل چڑیوں جیسا نازک، تب تمہارے دل کے سیاہ دھبے مٹ رہے ہوتے ہیں، اور تمہیں کیا ہی معلوم کہ تم اپنی آزمائش میں کیا مقام حاصل کرتے ہو۔ بس ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے، نہ کوئی پھول اپنے وقت سے پہلے کھلتا ہے، نہ سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔
انتظار کرو، جو تمہارے لیے ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا انشاءاللہ۔